السلام علیکم۔ ایس کے کلاسک 786 یوٹیوب چینل کے پیارے دوستو، سدا خوش رہو۔ سلیم کھوکر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ولیج لائف اسٹائل کوکنگ میں ہم آج آپ کے سامنے جو ہے آلو کے جو ہے کباب اور آلو کے پراٹھے بنائیں گے۔ تو یہ جو ہے چھت کے اوپر ہم نے چولہا بنایا ہوا ہے، لکڑی جلاتے ہیں کیونکہ لوڈ شیڈنگ ہے گیس کی، اور جب آتی ہے تو پاور بھی سلو ہوتا ہے، تو چھت کے اوپر یہ چولہا ہم نے پرماننٹ بنایا ہے۔ یہ آلو ابل رہے ہیں، تو یہ ہم چیک کر رہے ہیں کہ آلو گل گئے، کیا کنڈیشن ہے۔ تو یہ جو ہے 1 کلو جو ہے نا یہ آلو ہیں، نئے آلو ہیں۔ آج کل جو ہے اس کا ریٹ جو ہے 120 سے اوپر ہی ہے۔ تو دیکھیے آپ، امید ہے آپ کو پسند آئے گی ہماری ریسیپی۔ بات یہ ہے کہ کھانا پکانا خالی لیڈیز کا کام ہی نہیں، یہ جینٹس بھی بنا سکتے ہیں، اور فیملی میں مل کر کام کرنے سے جو ہے فیملی کا ماحول اچھا ہوتا ہے۔ یہ چٹنی ہے، ٹماٹر ہیں، اس میں ریڈ چلی ہے، اور جو چٹنی میں آپ جو بھی آپ کو سوٹ کرتا ہے وہ اب چیز آپ ڈال سکتے ہیں، لیکن بیسک طور پہ جو ہے وہ ٹماٹر، پیاز اور مرچیں یہ چیز ہوتی ہے۔ یہ علیحدہ سے ہم نے ہری مرچ اور دھنیا تھا اس سے پہلے، اور یہ پیاز، چوکور پیاز کاٹی ہوئی ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جو ہم آلو کو جو ہے میش کرنے کے بعد اس میں ملائیں گے۔ آلو تو ابال لیے ہیں، لیکن وہ چیزیں جو ہے نا وہ کچی تھی۔ یہ آدھی چٹنی جو ہے میرے بیٹے نے مطلب کہا تھا اس کو فرائی کر لیں، تو آدھی چٹنی ہم فرائی کر رہے ہیں، اور آدھی چٹنی جو ہے وہ ہم کباب اس میں آلو کے پرتے میں ہم شامل کریں گے، جس کے پھر ہم کباب بھی بنائیں گے اور آلو کے پراٹھے بھی بنائیں گے۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ کام کرنے سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، اور کام کسی کی میراث نہیں ہے، مطلب کہ بھئی وہی کام کرے گا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ کوششیں کرنے سے حالات بدل جاتے ہیں۔ کوئی بھی جو ہے وہ دنیا میں جو ہے وہ سیکھ کر نہیں آتا، سب کچھ دنیا سکھاتی ہے، وقت سکھاتا ہے، حالات سکھاتے ہیں۔ میں بھی شادی سے پہلے کوکنگ نہیں کرتا تھا، لیکن جب میری شادی ہوئی تو میری وائف کو کوکنگ نہیں آتی تھی، تو الحمدللہ میں نے اس مسئلے کو حل کیا۔ کیونکہ بات یہ کہ جب شادی ہوتی ہے نا تو میاں بیوی گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں۔ یہ مسالہ ہے، حرم مسالہ، اور مسالہ ابھی ہم جو ہے نا اس میں برتے میں اس کو شامل کر رہے ہیں، پیاز، چٹنی، ہرا مسالہ اور چاٹ مسالہ، نمک، مرچ۔ تو اب اس کو جو ہے نا مکس کر رہے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مل جل کر کام کرنے میں جو ہے نا گھر کا ماحول اچھا ہوتا ہے، ایک دوسرے کی سپورٹ ہوتی ہے۔ تو میں نے پھر اپنی بیگم کے مسئلے کو حل کیا، اور میں نے خود اس ٹائم تو میں یوٹیوب پہ نہیں تھا، تو شان مسالے کی ریسیپی دیکھ دیکھ کر میں بناتا تھا۔ تو پھر الحمدللہ میری وائف نے اس چیز کو کور کیا، ماشاءاللہ سب کھانے وہ بناتی ہیں۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، لکڑی کی عادت نہیں ہے ان کو جلانے کی نا، تو اب اس میں سپورٹ کرتا ہوں، اور میں تو یہی کہوں گا کہ جو گھر کے کاموں میں حصہ نہیں لیتے انہیں لینا چاہیے۔ یہ انڈا ہے جسے ہم نے پھینٹ لیا ہے، اور کباب بنانے کے لیے جو ہے بھرتا تھوڑا نرم ہے، اسے سخت کرنے کے لیے بیسن ہم نے 2 چمچ جو ہے بھونا ہے، اور یہ اس میں ہم نے جو ہے یہ کباب کا ہم نے جو الگ سے نکالا ہے کباب بنانے کے لیے، اس میں ہم یہ بیسن ملا رہے ہیں۔ تو اس سے کیا کہ ٹکیا بنانے میں ذرا آسانی ہو جائے گی۔ توا گرم کر لیا ہے، یہ آپ کے سامنے جو ہے نا وہ دیسی سٹائل میں جو ہے نا کوکنگ جاری ہے۔ کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مشکل پریشانی زندگی کا حصہ ہے، اب کس کی وجہ سے نہیں ہے یہ تو ایک الگ کہانی ہے، تو چلتی رہے گی۔
بہرحال زندگی گزارنی ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ صبر شکر کے ساتھ گزاریں. یہ کباب آپ کے سامنے ماشاءاللہ تیار ہو رہے ہیں اور بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے. یقیناً آپ کو بھی دیکھنے سے محسوس تو ہو رہا ہوگا یہ کباب تیار ہو گئے ہیں. اور کلر دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کتنا بہترین ان میں جو ہے وہ گولڈن براؤن کلر آیا. یہ آلو کے کباب ہیں. یہ اب باری ہے آلو کے پراٹھے کی. تو عموماً 2 روٹیاں استعمال ہوتی ہیں نا, تو آج ہم ایک ہی روٹی کے اندر آلو کا پراٹھا بنانے کے جو ہے نا وہ اسٹائل آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ آدھے حصے میں جو ہے نا کباب کا بھرتا پھیلا کے اور پھر آدھا جو حصہ خالی ہے اس کو اس طرح پلٹ دیں گے اور کناروں کو ہم اس طرح دبا دیں گے کہ اس طرح یہ ہوگا کہ مطلب ایک ہی روٹی کے اندر ایک پراٹھا جو ہے نا آلو کا تیار ہو جائے گا. توے کے اوپر تھوڑا تیل ڈال کے اس کو گرم کر لیا, پھر یہ ہم نے توے کے اوپر ڈال دیا. تو اس وقت جو ہے وہ میرا بیٹا جو ہے وہ چمٹا پکڑ کے جو ہے نا وہ کوکنگ کر رہا ہے اور میں ویڈیو بنا رہا ہوں, ساتھ میں وائف ہے. تو ہمارا یہ فیملی ورک ہے, کیا سمجھے. لیکن چونکہ میں ہی چینل پہ ہوں تو اس لیے فرنٹ پہ میں ہی آتا ہوں اور میری ہی وائس ہے. اب یہ آلو کے پراٹھے آپ کے سامنے جو تیار ہو گئی. یہ چٹنی ہے جو بھنی ہوئی تھی. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں, بنانے کی صلاحیتیں دی ہیں اور ہنستے کھیلتے یہ چیزیں تیار ہو گئی ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ذائقہ بھی اچھا ہوگا اس کا, کیونکہ پوری محنت ہے اور خلوص ہے اور اصل میں فیملی کی محبت اس میں شامل ہے. دیکھیں کتنا بہترین ہے اور سو آرام سے جو ہے نا یہ ٹوٹ گیا ہے. تو امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو اس کو لائک کر دیں اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں اور اس کو اپنے دوست احباب میں شیئر کریں کہ ایک یہ یعنی کہ فیملی کوکنگ ولیج لائف اسٹائل. اور کراچی سے ہمارا تعلق ہے کہ شہری علاقہ ہے. کبھی یہاں گیس کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی تھی, لیکن زندگی میں وقت بدلتا رہتا ہے. یہ ہمارا چولہا ہے, یہ توا ہے اور یہ چھت کے اوپر ہم نے بنایا ہوا ہے نا, یہ دھویں کی وجہ سے یہ ڈیزائن بن گیا ہے. اور اس ٹائم لائٹ چلی گئی ہے. یہ کالا آسمان یہ دکھا رہا ہوں میں کیونکہ چھت کے اوپر ہے. عموماً چھتیں سب کی جو ہے نا وہ ایسے ہی ہوتی ہیں کہ ایکسٹرا سامان چھت کے اوپر ہوتا ہے. یہ ہمارے 2 بھائیوں کے بکسے ہیں جو ایکسٹرا مطلب رکھے ہوئے ہیں. اور یہ ہمارا جو وہ روٹی بیلتے ہیں ٹائل کے ہم نے رکھا ہوا ہے ایکسٹرا. کچن تو سب نیچے ہی ہیں. تو یہ ہے جو ہے نا الحمدللہ ہماری لائف آج کل. یہ زینہ ہے, ادھر سے ہم اوپر آتے ہیں اور ادھر سے ہی واپسی نیچے جاتے ہیں. لائٹ گئی ہوئی ہے. لوڈ شیڈنگ جو ہے نا وہ بجلی کی گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے. لاکھوں لوگوں نے قربانی دے کر پاکستان بنایا, لیکن 76 سال بعد ہم واپسی 76 سال پیچھے ہی جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے, پاکستان کو ہم سلامتی ترقی خوشحالی نصیب فرمائے, آمین. اب یہ کہوا کھانے کے بعد کہوا ہونا چاہیے, تو اب یہ کہوا بنا رہے ہیں, قہوہ جس کو بولتے ہیں. عرف عام میں کہوا ہی بولتے ہیں, لکھنے میں قہوہ آتا ہے. تو اب یہ قہوے کی تیاری ہے. سردی کا ماحول ہے, دال چینی وغیرہ اس میں ڈالی ہوئی ہے. تو خوش رہیں, جو بھی حالات ہوں خوش رہیں, کیونکہ خوش رہنے میں آدمی شکر کے اس زمرے میں آتا ہے. اور شکر کرنے سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں, اور صبر کرنے سے شکوے شکایت سوائے ٹینشن بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہے. تو کوشش کریں, خوش رہیں. اور خوش رہنے کے لیے کوئی لاکھوں کروڑوں روپے ہونا ضروری نہیں ہے, کیونکہ کروڑ پتی سب سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں. جتنے مڈل کلاس والے خوشی زندگی میں محسوس کرتے ہیں نا, تو کروڑ پتی اس کا ایک حصہ بھی محسوس نہیں کرتے. ان کی ایک آرٹیفیشل لائف ہوتی ہے. سب کچھ اویلیبل ہوتا ہے لیکن آرٹیفیشل لائف ہوتی ہے. زندگی کا مزہ جو ہے وہ غربت میں اور کم آمدنی والے گھرانوں میں ہے کہ سب وہ ملتے جلتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ آج کل وہ محبتیں ختم ہو گئی, کیونکہ مہنگائی کا زمانہ ہے. ہر آدمی جو ہے نا وہ حالات واقعات سے تنگ ہے. اللہ کریم آسانی فرمائے. آمین ثم آمین. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تھینکس فار واچنگ.